السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما آمین۔ معزز ناظرین، پریے درشکوں، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سب کی حفاظت فرمائے، اپنے حفظ امان میں رکھے، ہر بلا مصیبت سے محفوظ رکھے، آمین۔ آج کے اس مختصر سے درس کے اندر جو شیرسک ہے، جو موضوع ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، کسی نیکی کے چھوٹ جانے پر یا کسی نیکی سے پیچھے رہ جانے پر پچھتاوا کرنا، افسوس کا اظہار کرنا، اس نیکی سے دور رہ جانے پر یا وہ نیکی نہ کر پانے پر افسوس کا اظہار کرنا کہ میں نے کتنی بڑی نیکی چھوڑ دی، میں کتنے اجر و ثواب سے محروم رہ گیا۔ صحابہ کرام کا اس طریقے کا شوق ہوا کرتا تھا۔ صحابہ کرام کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی نیکی کے بارے میں علم ہوتا تو صحابہ کرام اس کو کر گزرتے تھے، ہمیشہ کرتے تھے، اس سے پیچھے نہیں رہتے تھے۔ آج کے اس درس کے اندر میں ایک صحابی کے بارے میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مشہور صحابی ہیں اور جن سے کثرت سے روایتیں حدیث منقول ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ کان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یصلی علی الجنازہ ثم ینصرف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جنازہ پڑھنے کے بعد واپس چلے جاتے، یعنی تدفین میں شامل نہیں ہوتے۔ ولا يتبعها ظانا ان هذا هو كمال السنہ۔ ان کا یہ گمان ہوتا، ان کا یہ خیال تھا کہ جنازہ پڑھنا ہی یہی کافی ہے، تدفین میں ہونا یہ ایک اضافی چیز ہے، جنازہ پڑھ لیا انسان، سنت پہ عمل کر لیا۔ وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْفَضْلِ الْوَارِدِ فِي اتِّبَاعِهَا حَتَّى تُدْفَنْ۔ اور تدفین تک شامل رہنے کی جو فضیلت ہے، جو اجر و ثواب ہے، اس کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو علم نہیں تھا۔ فلما بلغه حدیث ابی ہریرہ، جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث آپ تک پہنچی، یعنی جو روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، جنازہ پڑھنے کی فضیلت، تدفین میں شامل ہونے کی فضیلت، جو اجر و ثواب ہے، وہ روایت منقول ہے کس سے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ فلما بلغه حدیث ابی ہریرہ، جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کا علم ان تک پہنچا، اس کے بارے میں علم ہوا، ندم علی فوات السنہ۔ یہ صحابہ کرام، روایت کے اندر ہے کہ سنت کے چھوڑ جانے پر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، شرمندگی، افسوس کا اظہار کیا۔ وتأمل ماذا فعل، اور وہ سوچنے لگے، غور و فکر کرنے لگے، میں نے کیا کیا، مجھ سے کیا ہو گیا۔ یہ ایک سنت ہے۔ یہاں پہ دو تین چیزیں میں بیان کر کے میں آگے بات بیان کرنے جا رہا ہوں۔ وہ یہ کہ سب سے پہلے اس میں یہ معلوم ہوا کہ ہر صحابی کو ہر علم نہیں ہوتا۔ تمام صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کا علم نہ ہوتا، اس لیے کہ حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں آگے وہ حدیث نمبر میں کوٹ کروں گا کہ اس کے اندر ہے کہ عبداللہ بن عمر اس کی فضیلت نہیں جانتے تھے کہ تدفین میں شامل ہونا، میت کو دفن کرنا، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر جیسے مشہور صحابی جن سے کثرت سے روایتیں حدیث منقول ہے، ان کو علم نہیں تھا۔ جب وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا علم ہوا تو افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے سوچا کہ میں نے کیا کر دیا، مجھ سے کتنا غلط کام ہو گیا، میں نے کتنی نیکیاں مجھ سے ضائع ہو گئی۔ پھر آگے روایت کے اندر ہے، ضرب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بالحصى الذي كان في يده الارض۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جو کنکریاں تھیں اس کو زمین پہ دے مارا، افسوس کی وجہ سے۔ جیسے انسان افسوس کا اظہار کرتا ہے تو جو جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس کو پھینک دیتا ہے، زمین میں پٹک دیتا ہے، اپنے ہاتھ کو زمین میں پٹک دیتا ہے، افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ایسا انسان کرتا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1324 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 945۔ آپ جائیے اس میں دیکھیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے ان کے ہاتھ میں جو کنکری تھی اس کو زمین پہ دے مارا۔ ثم قال، پھر اس کے بعد کہا، لقد فرطنا فی قراریت کثیرہ، ہم نے بہت ساری قرارید، بہت ساری نیکیاں اور ثواب کے کام ہم نے ضائع کر دیے۔
ہم بہت سارے ثواب سے، اجر و ثواب سے محروم رہ گئے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جنازہ پڑھنے کا ثواب ایک قیرات، اور اگر کوئی تدفین میں بھی شامل رہا، دفن کرنے کے بعد دعائیں، دفن کرنے کے بعد واپس آیا تو قراری 2 قیرات کا ثواب ملے گا، اور ایک قیرات جبل احد کے برابر، جبل احد کے برابر کئی کلومیٹر کے اندر۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے بہت سارے قراریت یعنی بہت زیادہ اجر و ثواب کو ہم نے ضائع کر دیا، محروم رہ گئے۔ یہ ایک صحابی، ایک نیکی، سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ نماز جنازہ بھی فرض کفایہ ہے، اگر چند لوگ پڑھنے والے ہیں تو ہر ایک کا پڑھنا ضروری نہیں، شامل ہونا ضروری نہیں، لیکن سنت ہے۔ تو ایک سنت کے چھوٹ جانے پر، وہ بھی لا علمی کی بنیاد پہ، سوچئے، غور کیجئے میرے عزیز ساتھیو، ایک سنت، وہ بھی لا علمی کی بنیاد پہ پیچھے رہ گئے، لا علمی کی بنیاد پہ اجر و ثواب سے محروم رہ گئے۔ افسوس کا اظہار کہ ہم نے بہت سارے اجر و ثواب کو ضائع کر دیا، ہم بہت ساری نیکیوں سے پیچھے رہ گئے۔ آج ہم اور آپ جانتے ہوئے بھی اس کا یہ ثواب ہے، اس کے نہ کرنے کا یہ گناہ ہے، اس کے کرنے کی یہ فضیلت ہے، اس کے نہ کرنے پر یہ محرومی ہے، ساری چیزیں ہم جانتے ہوئے، سنن کو چھوڑ دیجئے، فرائض میں ہم کس قدر کوتا ہے۔ فرائض، فرض چیزیں، نماز فرض ہے، 5 وقتہ نماز فرض ہے، کتنے کوتا ہمیں، نماز پڑھنے کی فرصت ہمارے پاس نہیں۔ دن میں اگر ظہر اثر کی پڑھ لیے تو مغرب سونے میں، تیاری کرنے میں، نہانے میں، فریش ہونے میں، اور عشاء کی نماز کھانے پینے میں، بیوی بچوں سے بات کرنے میں چلی گئی، اور فجر کی نماز سونے میں چلی گئی۔ کتنے افسوس کا مقام ہے۔ فرائض میں ہم کس قدر خدا، ایک صحابی عبداللہ بن عمر، سنت چھوٹ جانے پر اس قدر افسوس کا اظہار کہ ہم نے کتنے اجر و ثواب کو ہم نے ضائع کر دیا، محروم ہو گئے۔ اور آگے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کہتے ہیں وَفِيهِ مَا كَانَ الصَّحَابَةُ عَلَيْهِ مِنَ الرَّغْبَةِ مِنَ الطَّاعَاتِ حِينَ يَبْلُغُهُمْ، کہ صحابہ کرام کے پاس جب کسی اطاعت، کسی نیکی کے بارے میں علم ہوتا، سنت کے بارے میں علم ہو جاتا، تو اس پر عمل کرنے کی کتنا حریص ہوا کرتے تھے، شوق ان کے اندر رہتا۔ کسی بھی سنت کے بارے میں کسی صحابی سے سن لیتے کوئی حدیث، اور اس کے بارے میں علم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے کرنے کا یہ اجر و ثواب ہے، تو اس سے پیچھے نہیں رہتے تھے۔ وفيه ما كان الصحابة عليه من الرغبة من الطاعات حين يبلغهم والتأسف عما يفوتهم منها، جہاں رغبت رہتی نیکی کرنے کی، وہیں اس کے فوت ہو جانے پر صحابہ کرام کس قدر افسوس کا اظہار کرتے تھے۔ والتأسف عما يفوتهم منها وإن كانوا لا يعلمون عظم موقعه، اس سنت، اس نیکی کے چھوڑ جانے پر کس قدر افسوس کا اظہار بھی کرتے، افسوس کا اظہار کرتے، اگرچہ اس نیکی کے بارے میں علم نہ ہوتا، پھر بھی افسوس کا اظہار کرتے بعد میں علم ہونے کے باوجود، بعد میں علم ہونے کے بعد۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح کے اندر ذکر کیا ہے، آپ منہاج کے اندر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ غور کیجئے میرے عزیز ساتھیوں، ایک نیکی، ایک سنت کا کام، لیکن عبداللہ بن عمر جیسے عظیم صحابی، ان سے یہ عمل فوت ہو گیا لا علمی کی بنیاد پہ، سنت کا علم نہ ہونے کی بنیاد پہ، لیکن جب علم ہوا تو کس قدر افسوس کا اظہار کیا۔ اس لیے آج کسی بھی سنت کو، کسی بھی نیک عمل کو معمولی نہ سمجھیں، کسی بھی نیک عمل کو معمولی نہ سمجھیں۔ کوئی بھی نیک عمل آپ کی نظر میں نیک چھوٹا ہوگا، لیکن اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہوگا۔ اس لیے کسی بھی عمل کو، کسی بھی نیکی کو، جو ثواب کا کام ہے، اجر ثواب کا کام ہے، اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے، اللہ کی اطاعت فرما برداری میں ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں، اس میں کوتاہی نہ کریں، اس سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں سلف صالحین، صحابہ کرام کے طریقے پر دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں فرائض واجبات کے ساتھ ساتھ سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔